اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی وقال تبارک و تعالی قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا وقال تبارک و تعالی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من قلب لا تخشع ونفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر۔ انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، انداز بیاں ہی بدل دیتا ہے رنگوں کو وگرنہ، زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتی۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کی رات بڑی ہی اہم ترین رات ہے اور وہ احباب بڑے ہی نصیبے والے اور اللہ کی رحمت اور اس کا فضل اور کرم لینے والے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پیارے بابرکت مبارک عظمت والے مہینے اور اس کی تاک رات میں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، دیکھنے میں سننے میں وہی آیات ہیں جو روزانہ سنی اور پڑھی جاتی ہیں، لیکن آج اس سے ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں گے۔ کیا واقعتاً میں اور آپ یہ آیات پڑھنے والے اور احادیث پڑھنے والے اس کے مصداق بھی بنتے ہیں یا نہیں ہے؟ بہت اہم مضمون ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اگرچہ یہ مضمون لفظوں کے اعتبار سے بڑا سادہ ہے، تعلق باللہ، اس کی اہمیت و ضرورت، تزکیہ نفس، لفظ بڑے آسان ہے اور زبان پہ جلدی جاری بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مضمون اور یہ عنوان پوری زندگی میں نمازیوں کا بھی حصہ نہیں بن پاتا۔ نمازی بھی بسا اوقات سر سجدے میں رکھ کر تعلق باللہ اس سے دور رہتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات نمازی بھی ان کا ظاہر باطن ایک نہیں ہوتا۔ ظاہر باطن کی صفائی ستھرائی یہ بہت مشکل موضوع ہے۔ قول فعل میں تضاد کو ختم کرنا انسان کا بہت مشکل موضوع ہے۔ اگرچہ آپ اور میں یہ دعا اکثر پڑھتے ہوں گے، قل ان صلاتی
و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ یا اللہ، میں بھری مجلس میں مجمع کے اندر اس بات کا اقرار اور اعلان کرتا ہوں، ان صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا زندگی کا ایک ایک لمحہ، و مماتی میرا جینا اور مرنا صرف للہ رب العالمین، پیارے سونے رب العالمین کے لیے۔ اور دعا پڑھتے ہوں گے، اللہم بکا اصبحنا و امسینا، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور و الیک المصیر۔ شام کے وقت پڑھی جائے تو مسیر، اور صبح کے وقت پڑھی جائے تو نشور۔ مطلب کیا ہے؟ یا اللہ، اس بندہ عاجز، بندہ فقیر کی ہر صبح، زندگی کی ہر صبح، زندگی کی ہر تاریخ تیرے نام میں کرنے جا رہا ہوں۔ یا اللہ، میری ہر شام تیرے لیے، میری ہر صبح تیرے لیے، میری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے، میری عبادات تیرے لیے، میرے معاملات تیرے لیے، میرا اخلاق اور میری سیرت، میرا کردار تیرے لیے۔ آپ ایک لمحہ رک کے دیکھیں، کیا واقعتاً آپ اس دعوے میں سچے ہیں؟ کیا واقعتاً آپ اس دعوے کے اوپر پورے فٹ آتے ہیں کہ میری ایک ایک صبح اس رب کے لیے ہو جائے، ایک ایک شام اس رب کے لیے ہو جائے؟ یا کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ دنیا جیتنے نکلے تھے، خود اپنا آپ ہی ہار گئے؟ دنیا کو جیتتے جیتتے اپنی شخصیت کو نہ ہار جانا، دنیا کو جیتتے جیتنے اپنے گھر کو نہ ہار جانا۔ وہ جیت بڑی تباہ کن جیت ہے کہ جس میں آپ دنیا میں تو نوبل انعام لے لیں، دنیا کو جیت جائیں لیکن اپنے آپ کو ہار جائیں۔ امام رومی فرماتے ہیں کہ کل جب میں عقل مند تھا، جب میں ہوشیار تھا تو میں دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا، لیکن جب آج مجھے تھوڑی سی سمجھ بوجھ اللہ نے عطا کی ہے تو میں نے کہا دنیا جیتنا تو بڑا مشکل ہے، آج اپنے آپ کو جیت لیں، بڑی بات ہے۔ ایک استاد ایک باپ پیپر کی تیاری کر رہے تھے، تیاری کرتے کرتے اس نے ساتھ بچے کو دیکھا، تیاری بڑی مشکل پیپر، تھوڑا سا وقت رہ گیا، اس نے بچے کو دیکھا، بچہ شور کرنا شروع ہو گیا، بچے کو چپ کرانا چاہا، بچے نے چپ ہونے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھتا ہے اگر اسے چپ کراتے کراتے لگتا ہوں تو وقت صرف کرتا ہوں اور ڈانٹتا ہوں تو روئے گا اور کوئی بھر دے گا، میری زندگی کا یہ پیپر ناکام ہو جائے گا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بات سمجھنے والی ہے، بڑی توجہ سے بیٹھنا، ایک ایک جملہ میں درد دل سے آپ کے سامنے رکھوں گا اور کوئی جملہ آپ کے سامنے رف نہیں استعمال کروں گا کہ جس میں آپ کا کوئی وقت صرف ہو، وقت ضائع ہو۔ تاکرات اس کی اہمیت کو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہوں۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ لیلہ قدر کا قیام ایمان اور احتساب کی نیت سے پوری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سارے کے سارے معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ بچہ جس وقت رونا شروع ہوا، باپ نے دیکھا، استاد نے دیکھا، بچہ بھی چپ نہیں ہو رہا، اس نے ادھر ادھر دیکھا، اخبار کا ایک ٹکڑا دیکھا، اخبار کے ٹکڑے کے اوپر ایک دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا، اس نے بچے کو دکھایا، کہا بیٹا دیکھو یہ دنیا کا نقشہ ہے، یہ کھیل ہے، تو یہ میں کھیل کے لیے گیم کے طور پہ دے رہا ہوں، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے جا رہا ہوں۔ ٹکڑے کیے اور اس کے بعد بچے کے سامنے رکھا، کہا کہ اس کو جوڑو، اس کو بناؤ،
آپ کو میں اچھا بڑا انعام دوں گا۔ بچے نے کوشش شروع کر دی، کوشش شروع کی، کوشش جس وقت شروع کی تھوڑی دیر کے بعد بیٹے نے بابا بابا کر کے کہا، بابا بابا میں نے دنیا کا نقشہ سیدھا کر دیا ہے، میں نے دنیا کا نقشہ بنا دیا ہے۔ باپ وہی جو پہلے پریشان تھا اب بڑی عجیب نظر سے اس نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو دیکھتا ہے کہ اس نے کیسے یہ دنیا کا نقشہ سیدھا کر دیا ہے، دنیا کا نقشہ کیسے بنا دیا۔ پوچھا، بیٹا آپ نے کیا کیا ہے، کیسے یہ دنیا کا سیدھا نقشہ کیا ہے؟ کہنے لگا، بڑی پیاری بات، دل میں بٹھانے والی بات، اپنے بچوں کو سمجھانے والی بات، پوری زندگی بس اوقات سن کے بیان کر کے بندہ نہیں سمجھتا، بس اوقات سادہ سمپل مثالوں سے دنیا بدل جاتی ہے۔ اور بچے کو دیکھا، بیٹا آپ نے کیسے بنایا؟ کہنے لگا، بابا بابا میں نے دنیا کے نقشے کو دیکھا، بڑا مشکل تھا، بڑا مشکل تھا۔ میں نے دوسری طرف دیکھا، ایک آدمی کی تصویر تھی، ایک آدمی کی تصویر تھی۔ میں نے اس تصویر کو دیکھا، میں نے کہا دنیا کو سیدھا کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، دنیا کے نقشے سیدھے کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیوں نہ ہو کہ میں ایک تصویر کا رخ سیدھا کرتا ہوں، اسی کو گیم سیدھی کرتا ہوں۔ جس وقت میں نے تصویر کا دوسرا تصویر کا رخ سیدھا کیا، ایک طرف ایک بندے کی تصویر کا نقشہ درست کیا، ایک تصویر کے درست ہونے سے دنیا کا نقشہ خود بخود درست ہو گیا۔ جب میں درست ہو جاؤں گا میرا گھر درست ہو جائے گا، میں درست ہو جاؤں گا میرا محلہ درست ہو جائے گا، میں درست ہو جاؤں گا میرا علاقہ درست ہو جائے گا۔ ایک بندہ چاہیے، ایک درد دل رکھنے والا، ایک نبی کی تڑپ اور فکر رکھنے والا۔ نبی کی تعلیمات تو جانتے ہو، پڑھتے ہو، لیکن نبی کا درد کبھی آپ کے دل میں جگہ کر جائے، یقین کریں ایک آدمی کے دل میں اگر ایسا درد پیدا ہو جائے تو دنیا کے 6 بر اعظموں میں تبلیغی جماعت پھیل جاتی ہے۔ مولانا الیاس بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، مکاتب فکر کے اختلافات سے ہٹ کر اس بات کو سمجھیے گا، مولانا الیاس جن کے دل میں درد امت تھا، امت کا درد اور امت کا فکر اور امت کی تڑپ تھی، اور ایسا درد ایسا فکر کہ 25 علاقوں کا مالک تھا۔ لوگوں نے خبر دی، بھائی نے خبر دی، حضرت قبلہ آپ جا کے دستخط کر لیں، آپ کے ایک دستخط سے 25 علاقے آپ کے نام آ جائیں گے۔ کہنے لگے، بڑی پیاری بات کی، بڑی پیاری بات کی۔ کہا کہ دیکھو بھائی، میں ایسے چوک چرستے میں کھڑا ہوں جہاں ہر طرف سے ٹریفک ہے، میں اگر پیچھے ہٹ گیا تو ہر طرف سے حادثے ہو جائیں گے، میرے پاس 25 علاقوں کے زمین لینے کے لیے سین کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، میں بڑے عجیب چوراہے پہ کھڑا ہوں۔ وہی الیاس، مولانا الیاس، ان کی وائف کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، کیا حضرت آپ کو پتہ نہیں کیا درد لگا ہوا ہے، کیا درد لگا ہوا ہے، جس کے درد کی وجہ سے نہ سارا دن سوتے ہو اور نہ ساری رات سوتے ہو، سارا دن اور ساری رات جاگتے ہو۔ حضرت نے ایک جملہ ٹھنڈے سانس سے بھر کے کہا، اے کاش وہ درد جو درد مجھے لگا ہے وہ درد تجھے بھی لگ جائے تو رات کو جاگنے والے 2 ہو جائے۔ درد اگر نبی کا آپ کو ایک رمق مل جائے تو یقین کریں اپنے بھائیوں کے لیے رات کو اٹھ کے دعائیں کریں، اپنے بھائیوں کے لیے، بے نمازیوں کے لیے پریشان نہ ہوں بلکہ ان کے لیے دعائیں کریں۔ میں یہاں سے بات آگے بڑھاتے کہتا ہوں کہ جو اللہ کے گھر میں آ جائے، 5 وقت کا نمازی نہیں، 5 وقت کا نہیں، 1 وقت کا بھی نمازی ہو، اس کو بھی سینے سے لگاؤ، اس کو بھی پیار محبت دو، اس کو بھی باپ والا، اس کو بھی ماں والا پیار دو، اس لیے کہ پیارے سونے رب کے ڈیرے میں ہر بندہ آتا نہیں ہے، ہر بندے کو اپن رب بلاتا نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ آ گیا ہے، اس کو سینے سے لگاؤ، حتیٰ کہ کوئی واش روم میں بھی آتا ہے تو اس کو سینے سے لگاؤ، اس کے بدلنے سے دنیا بدل جائے گی، دنیا بدل جائے گی۔ ایک اور مثال دے کے آگے اپنی بات کو سمجھاتا ہوں اور بات چلاتا ہوں کہ سورج جس وقت ڈوبنے لگا،
سورج ڈوبنے لگا، اس نے سوال کیا، اس نے ایک سوال چھوڑا۔ سوال کیا تھا؟ دیکھو تم بڑے سمجھدار ہو، دیکھو تم بڑے عقلمند ہو، سنو تم بڑے پڑھے لکھے ہو، میں نے پوری دنیا کو اللہ کے حکم سے روشن اور منور کیا ہوا تھا، میں شام کا وقت ہونے لگا ہے، غروب ہونے لگا ہوں، غروب ہونے لگا ہوں، غروب ہونے لگا ہوں، کوئی ہے تم میں سے، کوئی ہے تم میں سے میری جگہ لے اور لوگوں کو روشنی دے، لوگوں کے اندھیر کوٹری کو اجالوں میں بدلے۔ سب خاموش، سب خاموش۔ ایک چھوٹے سے جگنو نے، ایک چھوٹے سے جگنو نے آہستہ آواز میں جواب دیا کہ دیکھو تو نے پورا جہان روشن کیا ہوا تھا، تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں تیری جگہ تو نہیں لے سکتا، کوشش کروں گا، کوشش کروں گا، کوشش کروں گا کہ جہاں میں ہوں وہاں اندھیرا نہ ہو، جہاں میں ہوں وہاں اندھیرا نہ ہو۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں آپ ہو وہاں شرک کفر کا اندھیرا نہ ہو، جہاں آپ ہو وہاں روشنی ہو۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ جب میں اپنے گھر میں، میں اپنے دوست احباب میں روشن شمع جلاؤں گا، یقین کریں میرے دوست احباب، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، کم از کم میری فیملی اندھیر کوٹری میں نہیں رہے گی، میری فیملی صبح سورج نکلنے کے بعد نہیں اٹھے گی، میری فیملی ان کے اوپر سوالیہ نشان نہیں لگے گا۔ آخری ایک اور مثال دے کے بات آگے چلتی جا رہی، ایک اور مثالیں سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آدمی پوری توجہ سے بیٹھے۔ دیکھیں امیر غریب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھے لکھے اور جاہل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے بات شروع کی، درد دل ہو اور شعور ہو، فہم ہو، تو یقین کریں چھوٹا آدمی بھی بڑا بن جاتا ہے، چھوٹا جگنو بھی چمکنا شروع ہو جائے تو روشنی اس کی پھیلتی جاتی ہے، چھوٹا بلب بھی اگر اس کو طریقے سے جلایا جائے تو اس کی روشنی کرنیں گریڈ کی صورت میں بن جاتی ہیں۔ ایک سیاہ پوش آدمی، چھوٹا بچہ، اس نے غبارے اڑانے والے انکل سے پوچھا، چاچا، انکل، بابا، دادا، میرا ایک آپ سے سوال ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ بیٹا پوچھو، کیا سوال ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ بیٹا پوچھنے لگا، سوال یہ ہے کہ کیا سیاہ غبارے بھی اڑ سکتے ہیں، سیاہ پوش بھی بلند تر مقام حاصل کر سکتے ہیں؟ اس نے آہستہ آواز میں، دھیمے انداز میں جواب دیا، ہاں ہاں بیٹا، ہاں ہاں، جب سیاہ غبارے میں تھوڑی سی ہوا بھر دی جائے تو وہ بھی اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، غریب امیر کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج کا دن صبح جو سورج طلوع ہوا تھا، اس سورج طلوع ہوتے ہی میرے اور آپ کے ہاتھ میں ایک پیپر تھما دیا گیا، پیپر دیا گیا، خالی پیپر تھا، خالی پیپر تھا، وقت 2 گھنٹے نہیں تھا، وقت 4 گھنٹے نہیں تھا۔ ہمارے پیپر کے 2-4 گھنٹے ہوتے ہیں، اس میں پاس کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن پیارے سونے رب کا پیپر صبح دیا گیا، شام کا وقت تھا، صبح خالی تھا، ہر آدمی کے لیے سب وقت برابر تھا، سورج سب کے لیے برابر یکساں چڑھتا ہے، لیکن یاد رکھے یکساں غروب نہیں ہوتا۔ ہر آدمی دیکھے، آج کے دن میں نے اپنے اس خالی پیپر کے اوپر اپنے ہی ہاتھ سے، اپنے ہی قلم سے کیا لکھا ہے؟ وہ لکھا ہے جس پہ رب خوش ہو، وہ لکھا ہے فرش بھی خوش ہو، عرش بھی خوش ہو، یا وہ لکھا ہے کہ عرش والا بھی ناراض، فرش والا بھی ناراض۔ ایسے تو نہیں کہ دنیا جیتنے نکلے تھے اپنا آپ ہار گئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم، اتق المحارم، اتق المحارم تکن عبد الناس۔ اے بندے بڑا عبد اور عبادت گزار بننا چاہتا ہے، کوئی لمبا چوڑا نصاب نہیں ہے، نمازیں پڑھنا نہیں ہے،
तहज्जुद अदा करना नहीं है, इशराक पढ़ना नहीं है, निसाब क्या दिया। इस हदीस के ऊपर तमाम अहबाब बड़े तवज्जो से गौर से तवज्जो करना, तवज्जो कामल और तलब सादक चाहिए। तलब सादक से दिल के पर्दे इंशाअल्लाह खुल जाएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस सहीहुल जामे की 100 नंबर हदीस है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। फरमाया, एक साइल सवाल करता है, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छा, अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन इबादत गुजार किसे कहते हैं और वो कैसे बनता है। आपने ये नहीं फरमाया कि नमाज वक़्त पे पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। फरमाया इत्तक़िल महारिम, हराम अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जा, अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से बच जा। तकुन आबदन नास, तो लोगों का सबसे बड़ा इबादत गुजार आबद बंदा बन जाएगा। सबसे बड़ा आबद इबादत गुजार। अल्लाह की हराम करदा चीज़ें क्या है। अब दूसरी चीज़ों को छोड़ो, सबसे पहले इसको देखो, ये दिल दिमाग को देखो, दिल दिमाग को देखो। क्या मेरा दिल दिमाग मुस्बत सोचने का आदी हुआ है या नहीं हुआ। मेरा सजदे में सर रखना उसने पूरे जिस्म को नहीं, मेरे सर को दुरुस्त किया है कि नहीं। मैं किसी के लिए नहीं, अपने साथ बैठे नमाजियों के लिए कितनी पॉजिटिव, कितनी मुस्बत, कितनी अच्छी, कितनी उम्दा राय रखता हूँ और कितनी उम्दा सोच रखता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है नमाज़ पढ़ते पढ़ते अपने दाएं बाएं नमाजियों के ख़िलाफ़ ही सोच रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नमाज़ पढ़ते पढ़ते मेरी नमाज ने इतनी कुव्वत पैदा नहीं की कि एक नमाज पूरी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी होती थी। एक नमाज में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो पूरी ज़िंदगी को बदले दे। लेकिन अफसोस ये है कि मेरी नमाज में तो इतनी कुव्वत नहीं है, मेरी नमाज में तो इतनी ताकत नहीं है कि अगर मैंने शाम पढ़ी है तो शाम से इशा तक ही मेरी नमाज मुझे बेहयाई के बुरे कामों से रोक सके। मेरी नमाज मेरी गीबत से, अपने ही मुसलमान भाइयों की गीबत से रोक सके। मेरी नमाज में अभी इतनी ताकत नहीं है। और यकीन करें आप और मैं 40-40, 50-50, 60-60 साल से एक कलमा सुनते आ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। कितनी दफ़ा सुनते हो, कितनी दफ़ा पढ़ते हो, कितनी दफ़ा अदा करते हो। एक दफ़ा गौर करके तो देखो, अल्लाहु अकबर को अदा करने वाला आदमी क्या अपने दिल में अल्लाह की किबरियाई इस तरीके से बैठा सका है। 40 साल में इसी कलमे को अपनी मश्क बना सका है कि या अल्लाह तू सब बड़ों से बड़ा है, तू सब बड़ों से बड़ा है, तू सब बड़ों से बड़ा है, तू सब बड़ों से बड़ा है और मैं सब छोटों से छोटा हूँ, मैं सब छोटों से छोटा हूँ। तेरे इस नारे में, तेरे इस कलमे में, तेरे इस अदान में ऐसी कुव्वत होनी चाहिए थी। कोई किसी को आप हराते या ना हराते, अल्लाह की किबरियाई मनाते या ना मनाते, अपने नफ्स को मनाते कि बंदे तू छोटा है, तू मान के तू सबसे छोटा है। तू तो अपने रब के डेरे में आके, रब के घर में आके अपनी किबरियाई और अपने बड़ेपन का पूरा डंडोरा पीट रहा है कि तेरे से बड़ा कोई नहीं है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब अज़ान देते, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसरार किया, बिलाल बिलाल आज वही अज़ान सुनाओ जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में अज़ान सुनाया करते थे। बिलाल वो बिलाल है, ये ग़ुलाम बिलाल नहीं है, ये पहले ग़ुलाम बिलाल था, ये अब तो अमीर सफ़र बिलाल है, ये तो अब गवर्नर इलाका बिलाल है, जिनको देख के ईमान ताज़ा होता था। इसरार के बाद इनकार किया, फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने इसरार किया। सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अज़ान देना शुरू हुए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस कलमे पे आए, गशी का दौरा पड़ा, गिर गए। आप एक वक्त के लिए
ایک وقت کے لیے، ایک لمحے کے لیے دیکھیں کیا ایک بھی اذان ایسی سنی اور کہی ہے کہ جس اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جائے، اللہ کے نبی کا نام لیں، دل میں کب کبھی پیدا ہو جائے، دل میں وہ حسرت ہو، دل میں وہ درد ہو کہ عمر جس وقت یہ اذان دیتا تھا پیارا روشن چہرہ آنکھوں سے دیکھتا تھا، اب بلال میں وہ سخت نہیں ہے، بلال اذان دے اور اس کے بعد قائم رہ سکے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن اس کی روح نہیں ہے۔ یہ روح اگر آ جائے تو یقین کرے دنیا کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ہماری صورتحال یہ ہے، 25 روزے گزر گئے، 25 روزے گزر گئے، دن بدلتے گئے، دل کی دنیا نہیں بدلی، دن بدلتے گئے، چلتے گئے۔ ابھی کتنے ہی ایسے بندے ہوں گے 25 دنوں میں ایک دفعہ بھی آنسو ان کی آنکھوں میں نہیں آیا۔ 25 دن گزر گئے، 2 تاکیں آپ نے گزار دی، 2 تاک راتیں گزار دی، تیسری بھی 11 بجنے کے قریب ہے۔ آپ دیکھیں وہ تاک رات جو مغرب سے شروع ہو گئی ہے، ابھی 11 بجے تک اس نے میرے دل کو نرم نہیں کیا، تو یہ 2-3 بھی بج جائیں گے، آپ کا اور میرا دل ادھر ہی رہے گا۔ یقین کریں ہم وہ ایک سجدہ کریں جس سجدے سے دل کی دنیا بدلے، وگرنہ یہ قرآن، نماز، حج، روزہ، لیلہ قدر، رمضان، یہ سب کا مقصد اللہ سے جوڑنا تھا۔ تو مسجد میں تو آیا ہے، سب سے مل کے چلا گیا ہے، سب سے تیری ملاقات اچھی ہوئی ہے، آیا تھا، تو پھر تو کس سے ملا ہے، کس سے ملا ہے؟ یہ تو مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی شادی حال میں کسی اپنے پیارے دوست کے پاس جائے اور اس کے لیے ملاقات کے لیے جائے، سب کو ادھر ادھر مل کے آ جائے اور جس سے ملنے گیا تھا اس سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ کتنی ناکام مجلس ہے، کتنا ناکام سفر ہے۔ آپ رب کو ملنے آتے ہو، بندوں کو مل کے چلے جاتے ہو اور صفوں سے مل کے چلے جاتے ہو، رب سے نہیں مل پاتے تو یقین کرے کچھ نہیں پایا۔ ان وجدتانی وجدتا کل شیء وان فقدتانی فقدتا کل شیء۔ بندے تو نے اگر پورا جہان بھی پا لیا، مجھے نہ پایا تو تو نے کچھ نہیں پایا۔ وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تو نے مجھے گم کر دیا تو تو نے پورا جہان گم کر دیا۔ پوری زندگی مٹی کے سوداگر بن کے نہ گزارو، یہ پڑی مٹی اور کھڑی مٹی ہے، سیمٹ بجری اور اینٹ کے سوداگر بن کے نہ جاؤ۔ بڑے بڑے محلات میں نکارا اور نکما آدمی بیٹھ جائے تو محلات کو تباہ کر دیتا ہے۔ پڑھا لکھا اور کام کا آدمی استاد گرامی جیسا جو عرش پہ بھی مقام رکھتے ہیں، فرش پہ بھی مقام رکھتے ہیں، اسم با مسمہ ہیں، اور اس طرح کے لوگ بیٹھ جائیں تو درختوں میں بھی ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ حدیث شروع کی تھی تاکل محارم، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا۔ امام بخاری علیہ رحمہ ان کے والد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کو، بیٹے تجھے میں نے زندگی میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں کھلایا۔ ماں کہتی ہے بیٹا، امام بخاری، ماں کہتی بیٹا میں نے کبھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ یہ وہی بخاری ہے جو آپ کی مسجد میں بھی گونجتا ہے، یہ وہی بخاری ہے جن کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے، یہ وہی امام بخاری ہیں جن کی صحیح البخاری پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا۔ جس وقت ماں ایسا کردار ادا کرے، باپ ایسا کردار ادا کرے تو یقین کریں واقعتاً امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ امام بخاری ایک دن مجلس حدیث لگی، بڑے امام، بڑے شیخ، مفتی اعظم مجلس حدیث لگا کے بیٹھے، بڑے بڑے مفتی اعظم کی مجلس تھی۔ امام بخاری ابھی چھوٹے بچے تھے، دیکھا مجلس حدیث ہے اور اللہ کے رسول کا فرمان، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے۔
مجلس کا حصہ بننے لگے۔ لوگوں نے دیکھا چھوٹا بچہ ہے، بچہ بخاری اتنے بڑے استاد، اتنے بڑے مفتی اعظم سے کیا سیکھے گا؟ کہا بیٹا جاؤ 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 کھیلو، آپ کے کھیل کود کا وقت ہے، کھیلو کودو، پارک آپ کے سامنے ہے، گراؤنڈ آپ کے سامنے ہے، کھیلو کودو، آپ کو یہاں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ بچے بخاری نے اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہا مجھ بخاری کو میری ماں نے درس حدیث کے لیے وقف کیا ہے، بچہ بخاری ہر اس مجلس حدیث کا حصہ ہوگا جس میں اللہ کے رسول کا فرمان سنایا جائے گا۔ لوگوں نے دیکھا بچہ مصر ہے اور اصرار کر رہا ہے، سننے کے لیے بے چین اور بے تاب ہے، بیٹھنے کے لیے جگہ دی، جوتوں والی جگہ پہ جگہ ملی۔ لوگوں نے سنا، درس حدیث ختم ہوا، آخر میں سوال و جواب کی نشست شروع ہوئی۔ لوگوں نے سوال کیے، بچے بخاری نے جوتوں والی جگہ سے انگلی کو اٹھایا، کہا استاد ایک میرا بھی سوال ہے۔ لوگوں نے دیکھا بڑے بڑے مفتی اعظم تھے، لوگوں نے دیکھا چھوٹا بچہ اتنا بڑا مفتی اعظم، اس سے کیا سوال کرے گا؟ استاد کی توہین ہے۔ کہا بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ۔ بیٹے کو بٹھا دیا گیا، امام بخاری کو بٹھا دیا گیا۔ استاد کی نظر جوتوں والی جگہ پہ بچے بخاری کی انگلی پہ پڑی، کہا بیٹا اٹھو سوال کرو۔ بچے بخاری نے سوال کیا، امام نے جواب دیا، امام کے جواب پر بچے بخاری نے جرا کی اور امام نے جرا کو قبول کیا۔ ہاں بچہ جیسے کہہ رہا ہے ویسے بات صحیح ہے۔ دوسرا سوال امام نے جواب دیا، امام کے جواب پر بچے بخاری نے پھر جرا کی، بچے بخاری کی جرا کو امام نے پھر قبول کیا۔ دوسرا سوال، تیسرا سوال، بچہ بخاری جوتوں والی جگہ سے آگے استاد بلاتے گئے۔ آخری سوال تھا، بچہ منبر رسول کے قریب تھا، امام نے آخری سوال کا جواب دیا، بچے بخاری نے آخری سوال کے جواب پہ جرا کی، امام نے جرا کو قبول کیا۔ ہاں جیسے بچہ کہہ رہا ہے ویسے ہی جواب ہے۔ خود امام اعظم، مفتی اعظم، وقت کے محدث، وقت کا امام منبر رسول سے نیچے اترا، بچے بخاری کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما، ہاتھ تھام کے بچے بخاری کو نیچے اتر کے منبر رسول پہ بٹھایا اور خود اعلان کیا لوگوں سن لو، جس مجلس حدیث کے اندر یہ بچہ بخاری ہو اس مجلس حدیث کے کسی استاد، کسی محدث، کسی امام کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بچے بخاری کی موجودگی میں درس حدیث دے۔ بات کر رہا تھا میں اور آپ بھی ماں اور باپ کے درجے پہ ہے، آپ اور میں بھی باپ بن چکے ہیں، آپ کے گھروں میں بھی مائیں ہیں، کیا ایسی ماں ہے جو اپنے بچے کو دودھ وضو کر کے پلائے؟ کوئی ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو بڑی امانت داری کے ساتھ حلال کا لقمہ کھلائے؟ یقین کریں جس وقت آپ کے بچے رات کے پہر میں آپ کو مصلی رسول کے اوپر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر میں تنہائی کے عالم میں بچہ اچانک اٹھا، اس نے دیکھا بچے کا باپ مصلی رسول کے اوپر ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اللہ کے حضور وہ سر مسجود ہے۔ بچے کے دل میں ایٹومیٹکلی سوال پیدا ہوگا، بابا میں نے 5 نمازوں کا تو اپنے استاد سے سنا اور دیکھا اور پڑھا ہے، یہ جو آپ شام کے وقت، یہ جو آپ رات کے وقت نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کون سی نماز ہے؟ 1-2 دن کے بعد اس کا سوال اس کے عمل میں بدلتا جاری ہو جائے گا۔ یقین کریں جس کے بچے اپنے باپ کو ہمیشہ اچھے اخلاق والا دیکھتے ہیں اس کے بچے ہمیشہ امام بخاری بنتے ہیں۔ جن کے بچے
گھر میں دھیمی پیار محبت کی بارش دیکھتے ہیں، اخلاق کے میٹھے میٹھے بول دیکھتے ہیں، ان کے بچوں کو یہ کہنے اور سکھانے کی ضرورت ہی نہیں پیدا ہوتی، پیش نہیں آتی کہ بیٹا آپ نے غلط بول نہیں بولنے۔ جب بچے نے خود گھر سے دیکھنا کہ میرے باپ کا ہاتھ یہ دینے والا ہے تو بچے کا کبھی بھی ہاتھ لینے والا نہیں بنتا۔ جب بچہ دیکھتا ہے میرا باپ زمانے کی بڑی عجیب غریب گالیاں دیتا ہے، میرا باپ اس کو ہمیشہ مانگنے کی عادت ہے، میرا باپ سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے، مت امید لگائیں آپ کے بچے وقت کے امام بنیں گے۔ یہ گھر سے ہی اپنے ہی بچوں کے سفید اور صاف کاغذوں کے اوپر میں اور آپ کیا لکھنے جا رہے ہیں، کیا لکھ رہے ہو، کیا لکھ رہے ہو، یہ خود دیکھ لو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خصوصاً علماء کی جماعت کے لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر بہت پیارے صحابی، اللہ نے خواب دکھایا، عبداللہ تو بندہ تو بڑا نیک ہے، تہجد نہ پڑھنے کی وجہ سے پیچھے پیچھے رہ رہا ہے، علماء کا حق نہیں بنتا، علماء کا حق نہیں بنتا کہ وہ 5 نمازیں پڑھے، علماء کا حق نہیں بنتا وہ پیچھے پیچھے رہے، علماء کا حق نہیں بنتا کہ ان کے ظاہر کے اوپر کوئی انگلی اٹھائے۔ میرا تو باطن بھی بالکل سفید کاغذ کی طرح ہونا چاہیے، سورج کی طرح چمکنے والا، چاہے جائے کہ میرے ظاہر کے اوپر بھی انگلی اٹھے۔ عام لوگوں کا نصاب 5 نمازیں ہیں، پرانے نمازیوں کا نصاب بھی 5 نمازیں نہیں ہیں۔ پوری زندگی کچی کلاس کے اوپر نہ گزارو، پوری زندگی پلے کلاس کے اوپر نہ گزارو۔ 5 سال پہلے جب آپ نماز پڑھنے نکلے تھے، 40 سال پہلے جب آپ نماز پڑھنے نکلے تھے، اس وقت سے آپ 5 نمازیں پڑھتے آ رہے ہو، تو اب تو 40 سال پرانے نمازی ہو گئے ہو، اب تو 40 سال بڑے ہو گئے ہو۔ 40 سال بعد بھی آپ کا حق نہیں بنتا کہ آپ 5 نمازیں پڑھیں، بلکہ آپ کا حق بنتا ہے 7-8 نمازیں پڑھیں۔ اہل الحدیث تو کہتے ہو، اہل السنہ تو کہتے ہو، لیکن کبھی اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھو، کیا پورا مہینہ، 1 مہینہ، 2 مہینہ ایسے گزرے ہیں کہ اہل الحدیث نے یا اہل السنہ نے، سنی یا اہل حدیث، اس نے 2 مہینے میں ایک بھی سنت نہیں چھوڑی؟ تو آپ کا سوال، آپ کا ہی جواب، 1 منٹ کی عدالت لگا کے رات کو سویا کریں۔ 1 منٹ کی عدالت، 1 منٹ کی عدالت، یہ بڑی عجیب و غریب عدالت ہے، بڑی عجیب و غریب عدالت ہے، جس میں آپ ہی جج ہو، آپ ہی وکیل ہو، آپ ہی مجرم ہو، اور آپ ہی انصاف کرنے والے ہو۔ جس وقت آپ اپنی عدالت رات سونے سے پہلے یہ لگائیں گے، بندے سارے دن میں تو نے آج کیا کمایا ہے؟ کیا تیرے حصے میں رب کی محبت آئی ہے؟ کیا تیرے حصے میں مخلوق کی خدمت آئی ہے؟ کیا تو صرف اپنا چولہا جلانے کے لیے لگا رہا ہے؟ تو اس عدالت میں جواب آئے گا، اور یہ جواب کب آئے گا؟ جب آپ کا نفس لوامہ بیدار ہوگا۔ نفس لوامہ بیدار ہوگا تو یہ جہان بدل جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ جا، میری اور آپ کی آنکھوں میں حیا ہو، میرے دل میں درد امت ہو۔ یقین کرے میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اور اس حدیث کو پیش نظر رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت ایسی آئے گی، ایسی جماعت جس کے اعمال اور نیکیاں تہامہ پہاڑ جتنے ہوں گے، بڑے بڑے تہامہ پہاڑ اس کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ انہیں ہوا منصورہ بکھیر کے رکھ دے گا۔ اللہ کے رسول نے جس وقت فرمایا، صحابہ چوک گئے۔ اللہ کے رسول، وہ کون بد نصیب آدمی ہے کہ جو نیکیاں کما کے نیکیاں تباہ کرنے والا ہے؟ فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں کہ جن کی جلوت تو بڑی وعدے صاف ہوتی تھی، لیکن ان کی خلوت صحیحہ نہیں تھی۔ وہ خلوت میں بیٹھتے تھے، گناہ کرتے تھے۔ یقین کریں، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آ جاتا ہے، پھر آدمی کسی کا نہیں اپنی ذات کو بھی بناتا اور دوسرے کو بھی بناتا۔ اور بخاری کا یہ واقعہ سنیں، اتق المحارم کے تحت بیان کر رہا ہوں۔ بخاری میں
صحیح روایت ہے ایک آدمی نے اپنی زمین کو فروخت کیا اور دوسرے آدمی نے زمین کو خریدا۔ یہ ایک عجیب قسم کے دو خرید و فروخت کرنے والے لوگ، جس وقت دیکھا خریدنے والے نے خریدا، فروخت کرنے والے نے زمین کا ٹکڑا فروخت کیا، اور جس وقت زمین کو بنانا شروع کیا اس کے اندر سے خزانہ نکلا۔ خزانہ جس وقت نکلا اس نے اپنے جس سے خریدی تھی اس سے کو بلایا، کہا بھائی میں نے آپ کو زمین کے پیسے دیے ہیں، خزانے کے پیسے نہیں دیے، یہ خزانہ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں میں نے آپ کو خزانہ سمیت زمین کا ٹکڑا فروخت کیا ہے، یہ خزانہ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں یہ خزانہ تیرا ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں خزانہ تیرا ہے۔ اس طرح کی بھی کبھی لڑائی آپ نے سنی ہے؟ اس طرح کی بھی کبھی لڑائی دیکھی ہے؟ جو خزانہ ملا ہو اور وہ کہے تیرا ہے اور وہ کہے کو تیرا ہے، لڑائی ختم نہیں ہو رہی۔ آخر عدالت میں کیس گیا، جج دیکھا، جج کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا یہ بھی عجیب و غریب کیس ہے، جن کے دل میں اللہ کا نام، اللہ کی محبت ہو، وہ لوگوں کے اوپر ظلم ستم نہیں کرتا، وہ خزانوں کو بھول جاتا ہے، بڑوں کے ساتھ جڑتا ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ جڑتا ہے، چھوٹی باتیں کرتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے بھائیوں کے خون سفید کر چکے ہیں، اپنے بھائیوں کے قاتل ہیں، اپنے ہی بھائیوں کے قاتل ہیں، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے چور ہیں۔ حتیٰ کہ استاد بھی، یقین کریں استاد بھی، وہ بھی اپنے طلباء کا چور بن چکا ہے، تنخواہ 8 گھنٹے کی لیتا ہے، بچے کو درد دل سے سکھلاتا نہیں، پڑھاتا نہیں۔ نبی کے مصلی رسول کا وارث تو ہے، لیکن مرحبا بطالب العلم وہ نہیں کہتا۔ جج نے جس وقت دیکھا اس نے کہا دونوں نہیں مانیں گے۔ دونوں کو سے پوچھا آپ کی اولاد ہے؟ کہنے لگا ہاں میرا بیٹا ہے۔ آپ؟ کہنے لگا ہاں میری بیٹی ہے۔ دونوں کی آپس میں شادی کر دی، دونوں کے درمیان میں خزانہ تقسیم کر دیا۔ اتق المحارم تکن عبد الناس۔ دوسرا جملہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ نبی رحمت کی حدیث ہی سنا رہا ہوں۔ فرمایا بندے تیرے پاس علم عمل کی صورت میں، مال کی صورت میں جو کچھ ہے اس کے اوپر خوش ہو جا۔ تیرے پاس کچھ نہ ہو، ایمان عمل صالح کی دولت ہے، تیرے دل میں رب کا نام ہے، تیرے سے پیارے سونے رب نے چھپایا ہی کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ تجھے اللہ نے دولت بغیر تکلیف کے دے دی، تیرے سے پیارے رب نے چھپایا ہی کیا ہے؟ وگرنہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، خواہش کرے گا کاش مسلمان ہو کے مرتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو تیرے پاس ہے خوش ہو جا، لوگوں کی طرف للچائی نظر سے نہ دیکھ، تو لوگوں کا بڑا بادشاہ بن جائے گا، لوگوں کی طرف دیکھنے والا، جیبوں کی طرف دیکھنے والا۔ اور وہ عالم جو لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھتا ہے، یقین کریں اس نے علم کی ابھی رتی بھی نہیں دیکھی اور سنی اور پڑھی سمجھی۔ لوگوں سے مستغنی ہو جا۔ امام حافظ یحییٰ عزیز میر محمدی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وہ فرمایا کرتے تھے عالم آدمی ہو دوسرے کی جیب کی طرف دیکھے، یہ اس کا حق ہی نہیں بنتا۔ سنے ایک واقعہ اور آگے حدیث کا ٹکڑا بیان کرتا ہوں۔ سالم بن عبداللہ کا نام سنا ہوگا، لیکن یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، دل کو منور کرنے والا۔ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، سالم بن عبداللہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے اس نے بادشاہ وقت نے دیکھا سالم بندہ نیک ہے، پوچھا کہ دیکھو سالم تو نیک آدمی ہے، میں تیری تمام تر چھوٹی بڑی ضروریات پوری کرنا چاہتا ہوں، تو جو مانگے گا دوں گا۔ سالم بن عبداللہ نے آسمان کی طرف آنکھوں کو اٹھایا، بیت اللہ کی طرف دیکھا، کہا اللہ کے بندے اس گھر میں بیٹھ کے تیرے سے مانگوں، چپ ہو گیا۔ سالم کی بات بادشاہ وقت کو سمجھ نہ آئی، وہ گیا، اس نے پوچھا کہ سالم بن عبداللہ
یہ بیت اللہ کے کس دروازے سے باہر جاتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سالم بن عبداللہ کو یہاں شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے گھر کے سامنے تیرے سے سوال کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا۔ یہ ہمارے اسلاف کی روایات اور واقعات ہیں۔ جس وقت ایسے واقعات دل میں بیٹھیں گے، یقین کریں پوری کائنات بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائے، دل پھر بھی مستغنی اور بادشاہ ہوگا۔ سالم بن عبداللہ طواف کرنے کے بعد دروازے سے گزرنے لگے۔ گزرتے گزرتے دیکھا بادشاہ وقت نے پھر دیکھا، کہا سالم میرا دل چاہتا ہے کہ میں تیری خدمت کروں، میں تیری خدمت کروں، تیری خدمت کروں، مانگ جو مانگنا چاہتا ہے، جو مانگے گا تجھے دوں گا۔ سالم بن عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا بڑا پیارا جملہ، دل میں بٹھاؤ نقش کرو، دل میں بٹھاؤ نقش کرو اور اس کو اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ سالم بن عبداللہ فرمانے لگے چلو بھائی تو دینا ہی چاہتا ہے تو میں تیرے سے مانگتا ہوں، مانگوں تو کیا مانگوں، مانگوں تو تیرے سے کیا مانگوں، بتا مانگوں تو تیرے سے کیا مانگوں۔ بڑا پیارا جملہ فرمانے لگے آخرت تو دے نہیں سکتا، آخرت تو دے نہیں سکتا، اور دنیا تو میں اس سے نہیں مانگ کے آیا جو دنیا دے سکتا ہے، دنیا تو میں اس سے نہیں مانگ کے آیا جو دنیا دے سکتا ہے۔ سالم کے دل میں آخرت کا فکر اور اللہ کی محبت، اللہ کہے میرے ہاں پوری دنیا کی حیثیت مری ہوئی بکری کے برابر نہیں ہے، اللہ والا بھی بنتے ہو اور دنیا کی قدر کو دل میں بھی بٹھاتے ہو، دنیا کے لیے مارے بھی فکر چلتے ہو۔ تیسرا جملہ واسن الی جاری کا، دو جملے باقی ہیں۔ واسن الی جاری کا تکن مومنہ، مومن بننے کے لیے تجھے اللہ کے رسول کا یہ ٹکڑا ہی کافی ہے۔ فرما واسن الی جاری کا تکن مومنہ، بندے تو پکا مومن بننا چاہتا ہے، پہلے سوال میں نے بتلایا پکا سچا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو حرام چیزوں سے بچ جا، بڑا بادشاہ بننا چاہتا ہے تو اللہ کی رضا پہ تقدیر پہ خوش ہو جا۔ تیسرا جملہ اگر تم مومن بننا چاہتا ہے واسن الی جاری کا تکن مومنہ، اپنے ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو تو پکا مومن بن جاؤ گے، تم پکے مومن بن جاؤ گے۔ یقین کریں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ ہوتے ہیں۔ پڑوسی سے مراد جاب میں کرنے والے آپس میں دوست احباب بھی پڑوسی ہیں، پڑوسی سے مراد آپ کے نمازی بھی دائیں بائیں کھڑے ہونے والے پڑوسی ہیں۔ میں اور آپ ایک کو غریب دیکھتے پوری زندگی غریب دیکھتے ہیں، میں اور آپ پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، پوری زندگی اللہ کے سامنے کئی قسم کے وعدے کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث کا جملہ سمجھنے کے لیے عبداللہ بن مبارک کا واقعہ سنیں۔ عبداللہ بن مبارک ان کے پڑوسی تھے ایک عیسائی پڑوسی، مسلمان نہیں، نمازی نہیں، مومن نہیں، عالم نہیں، عیسائی پڑوسی۔ کس کا؟ عبداللہ ابن عمر کا۔ عیسائی نے گھر کو فروخت کرنے کے لیے آواز لگائی، کہا کہ کون ہے جو میرا گھر خریدے، کون ہے جو میرا گھر خریدے۔ اس نے گھر کی قیمت لگائی، اس وقت گھر کی قیمت تقریباً 300-400 درہم دینار تھی۔ کہا کتنے کا؟ کہا میرا گھر 800 درہم دینار کا ہے۔ کہا بھی اتنا مہنگا، 300 درہم دینار سے زیادہ مہنگا نہیں ہے، 300 درہم دینار سے زیادہ مہنگا نہیں ہے، اتنی قیمت کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے بڑی پیاری بات کہی، کہا ہاں مجھے بھی پتہ ہے میرا گھر 300 درہم دینار سے زیادہ نہیں ہے، لیکن آپ کو میں بتلاؤں میں گھر کی قیمت نہیں لگا رہا، میں تو اپنے پڑوسی کی قیمت لگا رہا ہوں، میں تو اپنا پڑوسی فروخت کر رہا ہوں۔ کتنا پیارا جملہ ہے۔ پڑوسی بھی کبھی فروخت کرنے والے ہوتے ہیں، پڑوسی جنت ہوتی ہے۔ یہ نمازی اپنے ساتھ والے گھروں کے لیے تو جنت نظیر بنے، یہ پڑوسی اپنی قیمت کو تو مہنگا کریں، یہ نمازی تو اپنی قیمت کو تو بڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہا کیسا پڑوسی، 500 درہم دینار کا پڑوسی، 300 درہم دینار کا گھر۔ کہا اس کی صفات کیا ہے؟ کہا اس کی بڑی عجیب صفات ہیں، وہ خالی مسلمان ہی نہیں ہے، وہ خالی قول کی دعوت دینے والے نہیں، کردار کی دعوت پیش کرتا ہے،
कैसी? फरमाने लगा, कहने लगा कि अब्दुल्ला बिन मुबारक बड़ी अजीब सिफ़ात का हामिल और मौसूफ़ है। वो ऐसी सिफ़ात कि मैं एक ही घर में मर्द हूँ, घर में जवान बेटियाँ हैं, जवान बेटियाँ, लंबे लंबे सफ़र में तजारत के लिए निकल जाता हूँ, रात को पहरा देने वाला कोई नहीं होता, लेकिन ये मेरा अब्दुल्ला बिन मुबारक पूरी सारी सारी रात इसको नींद नहीं आती, मेरे घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, सारी सारी रात मेरे घर के इर्द गिर्द पहरा देता है कि जवान बच्चियाँ हैं, जवान बेटियाँ हैं, घर में मर्द कोई नहीं है, घर में पहरेदार कोई नहीं है, घर में इनका कोई निगहदाश्त करने वाला नहीं है। कौन है आप में से और मैं दोनों इस बात को देखें कि जो अपने मुसलमान माओं बहनों बेटियों की इज़्ज़तों के मुहाफ़िज़ हों, मेरी वजह से मेरे साथ वाले घर की तो इज़्ज़त हिफाजत में हो। कहा और सिफ़ात क्या हैं? कहा कि एक सिफ़त इसकी ये भी है कि जिस दिन मेरे घर में धुआं ना निकले, मेरे घर में धुआं ना निकले, उतना फ़िक्र मुझे नहीं होता जितना कि फ़िक्र मेरे पड़ोसी को होता है। वो खाने पीने के लिए सबसे पहले दौड़ के मेरे घर में आ जाता है, खाना पीना ले आता है। मेरा पड़ोसी बड़ा महंगा पड़ोसी है, बड़ा महंगा पड़ोसी है, उसकी बड़ी सिफ़ात है। अब्दुल्ला बिन मुबारकपुरी को पता चला, अब्दुल्ला बिन मुबारकपुरी को पता चला कि मेरा पड़ोसी घर फ़रोख्त करके जा रहा है। रात का अंधेरा, रात का अंधेरा, रात का अंधेरा, 800 अशरफियों की थैली ली, ईसाई का दरवाजे पे दस्तक दी, दस्तक दी। ईसाई ने देखा सामने अब्दुल्ला बिन मुबारकपुरी हैं, राहिमहुल्लाह, रहमतन वासिया, रहमतन वासिया। अब्दुल्ला बोलो, कहो कैसे आए? कहा आपसे बड़ा ज़रूरी काम है, अलग से बैठना चाहता हूँ, खलवत में बैठना चाहता हूँ। खलवत में बैठे, कहा कि मुझे पता चला कि आप घर को फ़रोख्त करके जा रहे हैं, तेरी जवान बेटियाँ हैं, मैं तो सारी सारी रात जागता था, इसके बावजूद भी फ़िक्रमंद रहता था, सारा सारा दिन फ़िक्रमंद रहता था, इसके बावजूद भी तेरे घर के खर्च पूरे नहीं होते थे। तू कहाँ जाएगा? ऐसे इलाके में जाएगा जहाँ आँखों की पकीदगी नहीं, अखलाक किरदार के साफ लोग नहीं हैं। कहा कि ये 800 दिनार तेरे लिए लेके आया हूँ, और तुझे देने से पहले तुझे एक कसम देता हूँ, तुझे एक कसम देता हूँ, तुझे अल्लाह की कसम लगे कि तूने तीसरे आदमी को नहीं बताना। अब्दुल्ला और इस ईसाई के दरमियान में तीसरा बंदा कोई नहीं। ईसाई की आंखों में आंसू आ गए, ईसाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने अब्दुल्ला को देखा, बड़े गौर से तकता रहा, गौर से तकते तकते उसने कहा, अब्दुल्ला अगर तेरी एक शर्त है तो फिर एक मेरी भी शर्त है। अब्दुल्ला बोले, तेरी शर्त क्या है? कहा, तेरे जैसा चेहरा अगर मुसलमान है, तेरे जैसा अगर चेहरा मुसलमान है, तेरा ये किरदार और गुफ्तार है, तेरे ये सिफ़ात हैं, तो तेरे प्यारे हबीब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब नबी करीम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात क्या होंगी? वो अपने पड़ोसियों के लिए कैसा दर्द रखते होंगे, वो अपने पड़ोसियों का कैसे ख्याल रखते होंगे। जिस वक्त तेरे जैसे पड़ोसी को देखा, तेरे हबीब को पढ़ा तो नहीं है, तेरे हबीब को जाना तो नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है तेरे जैसा अगर उम्मती है तो तेरा हबीब तेरे से हज़ार नहीं लाख गुना अच्छा होगा। मेरी भी एक शर्त है, उस वक़्त कबूल करूँगा जब आप मुझे उस प्यारे हबीब का कलमा ना पढ़ाएँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। सुनो फिर मेरे हबीब का वाक़या। बलाल हबशी के किस्से तो सुनाते हो, बलाल हबशी के किस्से तो सुनाते हो, बलाल हबशी के नाम तो लेते हो, लेकिन देखो एक वक्त के लिए कि बलाल हबशी सादा सिंपल आदमी को इतना पावरफुल और इतना कामयाब इंसान किसने बनाया है। आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। बलाल हबशी सादा सिंपल ग़ुलाम आदमी, वो कैसे मजबूत आदमी बना।
اس نے دیکھا کہ میرے تو پسینے سے لوگ بھاگتے ہیں، میرے تو سائے سے بھی لوگ بھاگتے ہیں، میرے سے قریب بھی کوئی نہیں بیٹھنا پسند کرتے، یہ اتنا چہرہ منور روشن چہرہ ساری رات آ کے میری چکی پیستا ہے، میری خدمت کرتا ہے، یہ چہرہ کوئی عام انسان کا نہیں ہے۔ بلال حبشی کے اندر ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ جس وقت پیدا ہوا، امیہ نے بڑی مختلف صدائیں دے کے کہنے لگا کہ بلال تو اس چہرے سے، تو اس دل سے نبی محمد کی محبت کو نکال دے، جو کہے گا دوں گا۔ کہا او اللہ کے بندے کہ نبی محمد نے جو دل میں گھر کر لیا ہے وہ اب گھر ختم نہیں ہو سکتا، جو وہ محبت دے گئے ہیں ان کی محبت کے بالمقابل تیری سزائیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ نے ثمامہ بن اسال کو محبت دی، دشمن تھے دوست بن گئے، آپ اور میں ان کے امتی ہیں، آپ اور میں ان کی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کے اخلاق اور کردار کو بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ حدیث کا آخری ٹکڑا، واحب للناس ما یحب لنفسک، لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ میں نہیں چاہتا کوئی بندہ میری بےزتی کرے، میں نہیں چاہتا کوئی بندہ میری غیبت کرے، میں نہیں چاہتا کوئی مجلس میں مجھے اوئے کر کے بلائے، میں نہیں چاہتا کہ میری لوگوں کے سامنے بےزتی کرے۔ جب میں نہیں چاہتا تو پیارا مسلمان بھائی بھی نہیں چاہتا، وہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کو کوئی اوئے کر کے بلائے، اس کا کوئی دل دکھائے۔ دل دکھانے چھوڑ دو، ولا تکثر الضحک، زیادہ ہنسا مت کرو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی پیغام ہے، آج ضرورت اس امر کی ہے، لیلۃ القدر کے ذریعے، روزوں کے ذریعے، نماز کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اس رب سے جوڑا جائے۔ امت کو رب رسول سے جوڑنے کا وقت ہے۔ امت اس وقت مسجد میں آ کے بھی رب رسول سے نہیں جڑی۔ جب آپ رب رسول سے جڑ جائیں گے، یقین کریں پھر آپ کی لیلۃ القدر 22، 21، 23، 25، 27 کی نہیں، آپ کی ہر رات ہی لیلۃ القدر ہو جائے گی۔ پچھلی رات لیلۃ القدر گزاری اور ایک ساتھی کو دیکھا، میرے دل میں خیال آیا، اللہ کے بندے تو 1-2 راتیں جاگ رہا ہے اور تھکان اور اکتاہٹ کی حد ہے، نیند کی حد ہے۔ آپ اپنے پیارے حبیب کو دیکھیں جنہوں نے ہر رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ وہی رب جو مجھے اور آپ کو کہتا ہے آؤ میری عبادت کرو، وہی رب یہ کہے اے حبیب اتنی نہ کر، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اگر میں اور آپ پورے رمضان میں روزے، قیام، سیام، صدقات و خیرات، تلاوت، قیام، لیلۃ القدر سب کچھ کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے۔ ایک لمحے کے لیے دیکھیں اپنے رب سے جڑے ہیں کہ نہیں، ایک لمحے کے لیے دیکھیں من اور تن کی صفائی ہوئی ہے کہ نہیں، ایک لمحہ کے لیے اپنے آپ سے سوال کریں پورے رمضان نے ظاہر باطن کو ایک کیا ہے یا نہیں کیا، پورے رمضان نے قول فعل کے تضاد کو ختم کیا ہے کہ نہیں کیا، پورے رمضان نے آنکھوں میں حیا پیدا کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو فکر کریں، اور اگر کیا ہے تو شکر کریں۔ ضرورت اس امر کی ہے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہم بڑے گنہگار، یا اللہ ہم بڑے سیاکار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، مولا ہمارے جیسا پاپی گنہگار کوئی نہیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ تو اس مہینے کے اندر جہنم سے جہنمیوں کو آزادی نصیب کرنے والا ہے۔ مولا ہم جتنے بھی گنہگار ہیں لیکن آخر کار تو تیرے بندے ہیں، مولا تو ہمیں معاف فرما، مولا تو ہمیں معاف فرما، تو ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ مولا کریم ہم بڑے گنہگار، دن رات گناہ کرنے والے، دن رات تجھے ناراض کرنے والے، خلوت جلوت میں تجھے ناراض کرنے والے، رمضان میں بھی تجھے جیسے منانا چاہیے تھا مولا، جس طرح تیری قدر کرنے کا حق تھا مولا اس طرح تیری قدر نہیں کر سکے۔ مولا ہم غریب و فقیروں کو معاف فرما،
تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو مالک ارض و سما ہے، تو خالق کل جہان ہے، تیرے جیسا بخشن ہار کوئی نہیں۔ مولا ہم سب کو معاف فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا تو نے اگر معاف نہ کیا، تو نے اگر رحم نہ کیا، مولا ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اے رب رحمان، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو خود اعلان کرتا ہے کوئی ہے معافی کا طلبگار میں معافی دوں۔ مولا ہم سب چھوٹے بڑے مرد و خواتین تیرے حضور ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اگر تو ہاتھوں کو نہیں پسند کرتا ہم جولی کو پھیلاتے ہیں۔ مولا تو ہم سب کو معاف فرما۔ یہ 25 روزے گزر گئے، آنکھوں سے آنسو نہیں آئے۔ مولا کریم جس طرح قدر کرنے کا حق تھا قدر نہیں کر سکے، مولا تو ہمیں معاف فرما۔ یہ ایک ایک لمحہ مولا کریم، ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی گھڑی ہے۔ مولا کریم اس گھڑی کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ مولا کریم ہمیں باقی ایام میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا نماز محبت نصیب فرما، ہماری نمازیں درست فرما۔ مولا ہم تو سر سجدے میں رکھ کے بھی تیرا ذکر نہیں کرتے، اپنی دنیا سوچتے ہیں۔ مولا کریم تو ہمارے سجدوں کو درست فرما۔ اے رحمان، ہم بڑے گنہگار جو پوری زندگی کمانا تھا اسے لمحہ بھر نہیں کما سکے، اور جسے لمحہ بھر کمانا تھا اسے پوری زندگی کماتے رہے۔ مولا کریم اس طرح کی بے شمار غلطیاں ہماری وجہ سے ہماری اولادیں بھی بے نمازی ہو گئی، ہماری بے فکری کی وجہ سے ہمارے علاقے تباہ ہو گئے۔ تیرے حبیب کی امت مولا کریم شتر بے مہار چل رہی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، درد دل رکھنے والا نہیں۔ مولا کریم جہاں تو نے اپنے حبیب کے نبوت کا علم عطا فرمایا ہے، وہاں ہم اپنے حبیب کی درد جو امت کے متعلق درد تھی اس درد کی رمق ہمیں بھی عطا فرما۔ ہم کچھ نہ صحیح اپنے گھروں میں قرآن و سنت کا روشن چراغ جلانے کے قابل ہو جائے۔ مولا کریم ہمیں قرآن و سنت کا روشن چراغ جلانے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے سے تیری محبت کے سوالی ہے، تیرے سے تیری محبت کے سوالی ہے۔ مولا وہ کیا عبادت ہے جو تیری محبت سے خالی ہو؟ مولا وہ کیا روزہ ہے جو تیری محبت سے خالی ہو؟ وہ بھی بھلا کوئی قیام ہے جو تیری محبت سے خالی ہو؟ وہ بھی بھلا قرآن کی کوئی تلاوت ہے جو سارا قرآن سن کے بھی ایک بھی آنسو نہ آ سکے؟ مولا یہ قرآن تو پتھروں کو توڑ دینے والا تھا، ہمارے دل کیوں پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے؟ مولا ہمارے دلوں پر نرم فرما، ایک ایک حرف کو ہمارے لیے سکینت اور راحت والا بنا۔ مولا ہم بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، ظاہری باطنی شفا عطا فرما۔ مولا ہم تو باطن کے بھی بیمار، ظاہر کے بھی بیمار، مولا ہماری تمام تر چھوٹی بڑی بیماریاں دور فرما۔ مولا اس مسجد کے جتنے بھی نمازی بیمار ہیں، مولا یہ تیرے بندے ہمارے محترم المقام استاد گرامی جن سے ہم زندگی بھر متاثر رہے، زندگی بھر ان کو نمونہ بناتے رہے۔ مولا کریم ان کی برکت سے پورے علاقے میں اپنی رحمت فضل کرم کی برکھا برسا۔ مولا کریم ہم نے اپنے استاد گرامی کو ہمیشہ عرش اور فرش کو جیتنے والا پایا ہے۔ مولا کریم ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا۔ مولا کریم ان کو ایسی ٹیم، انصار والی ٹیم میسر فرما جو تیرے حبیب کے مشن کو لے کے چل رہے۔ مولا کریم اس مشن میں آسانی پیدا فرما۔ مولا کریم جو بھی تیرے بندے کے ساتھ معاونت میں، تیرے حبیب دین کی معاونت میں، مشن میں معاونت میں لگیں، مولا تیرا بندہ دعا گو ہے۔ مولا کریم جو ہمارے استاد گرامی ان سے جڑا تیرے دین سے، تیرے گھر سے،
ان کے گھروں میں رحمت فضل کرم کی برکھا عطا فرما مولا، ان کے گھروں میں رحمت فضل کرم کی برکھا عطا فرما مولا کریم۔ ہم نے اپنے استاد گرامی کو 1997-98 سے دیکھا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو تیرے بندوں کا دل دکھانے والا ہو مولا کریم۔ بڑے مجمع میں دل سے گواہی دے رہا ہو مولا کریم، تو ہمارے استاد گرامی سے خوش ہو جا، اور اس مسجد کے جتنے بھی نمازی ان تمام سے خوش ہو جا مولا کریم۔ ان کے گھروں میں رحمت فضل کرم کی برکھا برسا رحمان۔ ہمارے یہاں اس مسجد کے جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما مولا کریم۔ ہمارے جو بیمار ہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما رحمان۔ تو جانتا ہے، تیرے سے بڑھ کے کون جانتا ہے؟ بیمار آدمی کا لمحہ لمحہ مہینوں اور سالوں کی طرح لمبا ہو جاتا ہے، ایک ایک دن کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے مولا کریم۔ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما مولا کریم۔ دنیا کائنات میں جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما مولا۔ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں خصوصاً اس مسجد کے نمازی مولا کریم، انہوں نے بڑے درد دل کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ تیرے اور تیرے حبیب کا فرمان سنا ہے، اور تیرے بندے نے کلام فرمان سنایا ہے مولا۔ اس فرمان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم۔ ان کی تمام چھوٹی بڑی پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما مولا کریم۔ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما مولا کریم۔ اس مرکز کو تادیر تا قیامت شاد باد فرما۔ کل ہی کی بات ہے مولا کریم، ہم نے بیابان جنگل دیکھا تھا، آج جنگل میں پورا منگل بنا ہوا ہے مولا کریم۔ تو اس مرکز کو اور شاد باد فرما مولا کریم۔ یہاں کے جتنے بھی نمازی ہیں مولا کریم ان سب کو ایک نیک بنا، اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، الفت، شفقت کی دولت نصیب فرما مولا۔ ہم تو نازک مزاج لوگ، پانی میں تن کا بھی برداشت نہیں کرتے، پانی میلا کچیلا بھی برداشت نہیں کرتے، تیری جہنم قبر حشر کی سختیاں مولا کریم ہمیں قبر حشر کی سختیوں سے محفوظ فرما مولا کریم، جہنم سے محفوظ فرما۔ اللہم آتک رقابنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم آتک رقابنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا مولا۔ اگرچہ ہمارے اعمال کردار ایسے تو نہیں ہے کہ تو خوش ہو، لیکن جیسے کیسے بھی ہے تیرے ڈیرے میں بیٹھے ہیں مولا، تیرے ڈیرے میں بیٹھے ہیں، عام دنیا دار ڈیرے دار ان کے ڈیروں میں بیٹھے وہ بھی حیا کرتے، میرا رب تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اس کی تو مثال ہی اعلیٰ ہے مولا کریم۔ تو ہمیں معاف فرما رحمان، تو ہمیں معاف فرما مولا۔ یہ ساری دعائیں اپنے بہن بھائیوں کے حق میں بھی کرتے، رشتہ دار عزیز و اقربا کے حق میں بھی قبول و منظور فرما مولا۔ یہ ساری دعائیں ہمارے بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما مولا۔ ان میں سے جو غافل ہے تاک رات میں بھی غافل ہے، اس کی غفلت کو دور فرما مولا کریم۔ ہمارے والدین اساتذہ کے حق میں بھی یہ ساری دعائیں قبول فرما رحمان۔ جو اساتذہ کرام فوت ہو چکے ان کی کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما مولا کریم۔ جو ہمارے والدین فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما رحمان۔ جو ہمارے والدین فوت ہو چکے، میری والدہ محترمہ مولا کریم، ہمارے دیگر رشتہ دار جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے سب کے رشتہ داروں کو معاف فرما رحمان۔ ہماری دنیا آخرت بہتر بنا، دنیا آخرت میں کامیابی عزت عطا فرما مولا۔ آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں حیا پیدا فرما، ہمیں ظاہر باطن کے اعتبار سے ایک نیک بنا، ہماری خلوت کو جلوت سے بھی زیادہ صحیح اور پاکیزہ بنا مولا کریم۔ ہمارے بچے لٹ گئے مولا کریم، نوجوان نسل لٹ گئی سوشل میڈیا کی وجہ سے مولا کریم، دیگر مسائل اور فتنوں کی وجہ سے مولا کریم ان کی اصلاح فرما رحمان۔ ہمیں
تیرے سے یہ خصوصی دعا ہے مولا، بڑے ادب و احترام سے خصوصی دعا ہے، یہ سب نمازیوں کی بڑے ادب و احترام سے خصوصی دعا ہے مولا، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما مولا، خاتمہ بالایمان فرما، شہادت کی موت نصیب فرما مولا۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے، دنیا فانی سے رخصت ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ زبانوں پہ جاری فرما، آخرت میں اپنے پیارے حبیب کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما، اپنی بار بار زیارت نصیب فرما مولا، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے تیرے سے بڑھ کے مولا، تیرے سے بڑھ کے کون جاننے والا ہے کہ ہماری نیک جائز ضروریات کیا کیا ہے مولا، جو نہیں مانگ سکے بلا مانگے ہی عطا فرما مولا، بلا مانگے ہی عطا فرما مولا کریم۔ اس ادارے کے لیے ہمیشہ دعا ہے، یہ بڑا خلوص کے ساتھ تقوی کی بنیاد پہ مولا، اس کو گرم ہوا اور گرم لو نہ لگے مولا کریم، اس ادارے کی خود حفاظت فرما، اس مسجد ادارے کی خود حفاظت فرما، اس کے نمازیوں کی حفاظت فرما، یہاں آنے والا ہر امن میں آ جائے مولا کریم، اس کو امن کا گہوارہ بنا مولا کریم، یہاں آنے والا ہر بندہ سلامتی میں آ جائے، اس کو سلامتی ایمان امن کا گہوارہ بنا، اسلام ایمان کا گہوارہ بنا، یہاں آنے کے بعد حقیقی سکون اور حقیقی راحت حاصل ہو مولا کریم، ایسے معلم پیدا فرما جو معلم صحیح درد دل رکھنے والے اور استاد گرامی کیا بوجھ اٹھانے والے ہوں مولا کریم، ایسے معلم پیدا فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم مولا کریم، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، جادوگروں کے جادو سے، شیطانوں کی شیاطین سے بھی محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وعلی آل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔